واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایک روز جانے دو عالم حضرت بشر بن البراء بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سے ملاقات کے لیے ان کے گھر محلہ بنی سلمہ میں تشریف لے گئے تو بشر کی والدہ نے دوپہر کے کھانے کا اہتمام کیا۔ اسی اثناء میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا، چنانچہ جانے دو عالم نے قبیلہ بنی سلمہ کی مسجد میں حسب معمول بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ظہر پڑھانی شروع کر دی۔ جب 2 رکعتیں پڑھا چکے تو جبرائیل امین حاضر ہوئے اور اشارہ کیا کہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے بقیہ نماز مکمل کریں۔ حکم الہی ملتے ہی آپ نے نماز کی حالت میں ہی اپنا رخ کعبہ کی طرف پھیر لیا اور آپ کی اقتداء میں تمام نمازیوں نے بھی بلا تعامل اپنے منہ بیت المقدس سے پھیر کر کعبہ شریف کی طرف کر لیے۔ چونکہ مدینہ طیبہ سے بیت المقدس شمال کی جانب تھا جبکہ مکہ المکرمہ جنوب کی جانب تھا، یوں سمجھ لے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں تھے، تو یوں سمجھیں کہ پچھلی صف میں مستورات کھڑی تھی، اگلی صف میں مرد کھڑے تھے۔ تبدیلی کا جب یہ حکم ہوا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اور جب یہ حکم آیا فول وجهك شطر المسجد الحرام، تو اندازہ لگا لیجئے کہ پیچھے جہاں مستورات نماز ادا کر رہی تھی وہاں مرد آ کر کھڑے ہو گئے اور ان کی جگہ مستورات آ کر کھڑی ہو گئیں۔ اس لیے یہ مسجد قبلتین کے نام سے مشہور ہوئی۔ طبقات ابن سعد جلد اول قسم ثانی صفحہ 3-4 اور سیرت حلبیہ جلد 2 صفحہ 137 سے یہ بات ماخوذ ہے۔ اس روایت سے 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں، 3 باتیں۔ ایک یہ کہ یہ واقعہ مسجد بنی سلمہ میں پیش آیا تھا، دوسری یہ کہ وحی کا نزول نماز کے دوران ہوا تھا، اور تیسری یہ کہ وہ نماز ظہر کی نماز تھی۔ لیکن صحیح بخاری میں حضرت برہ ابن عازب سے اس سلسلے میں جو 4 روایتیں منقول ہیں، یعنی نمبر پہلی جلد اول کتاب الایمان باب الصلاۃ من الایمان صفحہ 10 پر، دوسری جلد اول کتاب الصلاۃ باب التوجہ نحو القبلہ صفحہ 57 پر، تیسری جلد دوم کتاب التفسیر باب ولکل وجہہ صفحہ 645، چوتھی جلد دوم کتاب احبار الاحاد باب ما جاء فی اجازت خبر واحد صفحہ 1077۔ ان روایات میں نہ تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ واقعہ کس مسجد میں پیش آیا تھا اور نہ اس کی کوئی صراحت ہے کہ وحی کا نزول کس حالت میں ہوا تھا۔ البتہ صفحہ 10 والی یعنی جلد اول کتاب الایمان باب الصلاۃ من الایمان صفحہ 10 والی جو روایت ہے اس کے مطابق حکم تحویل نازل ہونے کے بعد جو پہلی نماز پڑھی گئی تھی وہ ظہر کی نہیں بلکہ عصر کی تھی۔ وَأَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةُ الْعَصْرِ۔ اب صاف ظاہر ہے یہ تعارض ہے، اس تعارض کو بعض محدثین نے اس طرح دور کیا ہے کہ اول صلاۃ میں صلاۃ سے مراد صلاۃ کاملہ ہے، یعنی پوری نماز، یعنی ایک ہی طرف رخ کر کے جو نماز پوری کی پوری پڑھی گئی تو صاف ظاہر ہے وہ نماز عصر ہی ہوگی۔ مطلب یہ کہ وحی کا نزول تو نماز ظہری کے دوران ہوا تھا جیسا کہ ابن سعد کی روایت میں ہے، مگر وہ نماز چونکہ آدھی بیت المقدس کی طرف اور آدھی کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی تھی، اس لیے حکم تحویل کے بعد پہلی پوری نماز جو کعبہ کی ذمت ادا کی گئی تھی وہ نماز عصر تھی۔ علماء بھی کمال کرتے ہیں۔ یہ ایک اچھی توجیہ ہے اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ تحویل قبلہ کی وحی نماز ظہر کے دوران نازل ہوئی تھی، حالانکہ یہ بات بالکل صحیح روایت کے خلاف ہے۔ علامہ ابن کثیر قد نرا تقلب وجهك کی تفسیر میں سنن نسائی کے حوالے سے یہ روایت لائے ہیں۔ حضرت ابو سعید ابن المعلا بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر روز مسجد نبوی میں جایا کرتے تھے اور وہاں نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن ہم حسب معمول مسجد کے پاس سے گزرتے ہوئے اندر گئے تو ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرمائے۔ میں نے کہا کہ آج ضرور کوئی اہم واقعہ پیش آیا ہے۔ جب ہم وہاں بیٹھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، قد نرا تقلب وجهك والی۔ تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا آؤ ہم 2 رکعت پڑھ لیں،
پہلے اس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتریں۔ اس طرح ہم وہ پہلے انسان ہوں گے جنہوں نے اس آیت کے نزول کے بعد کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ چنانچہ ہم نے اوٹ میں ہو کر 2 رکعتیں پڑھ لی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور لوگوں کو نماز ظہر پڑھائی۔ یہ تفسیر ابن کثیر جلد اول صفحہ 193، السنن الکبریٰ للنسائی کتاب التفسیر باب قولہ تعالی قد نرا تقلب وجہک صفحہ 17۔ سبحان اللہ، حکم الہی کی بلا تاخیر تعمیل کرنے میں سبقت لے جانے کی کیسی خوبصورت اور معصومانہ خواہش تھی ان دونوں دوستوں کی، جسے انہوں نے فوراً پورا بھی کر لیا رضی اللہ تعالی عنہما۔ سنن نسائی کی اس روایت اور ابن سعد والی روایت میں صرف ایک چیز مشترک ہے کہ دونوں میں نماز ظہر کا ذکر ہے، اس کے علاوہ تمام چیزیں مختلف ہیں، کیونکہ اس روایت کے مطابق یہ واقعہ مسجد نبوی کا ہے نہ کہ مسجد بنی سلمہ کا، کیونکہ ممبر صرف مسجد نبوی میں تھا۔ اس میں یہ بھی واضح طور پر مذکور ہے کہ وحی کا نزول نماز کے دوران نہیں ہوا تھا بلکہ اس سے خاصا پہلے ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آپ نے باقاعدہ ممبر پر بیٹھ کر یہ آیات حاضرین کو سنائی، پھر اتنی دیر تک ممبر پر جلوہ افروز رہے کہ ابو سعید اور ان کا دوست 2 رکعتیں پڑھ کر فارغ ہو گئے، تب آپ ممبر سے اترے اور نماز پڑھائی۔ یہ صورتحال عقل و نقل کے عین مطابق ہے، کیونکہ تحویل قبلہ کے حکم کا جانے دو عالم کئی دن سے انتظار فرما رہے تھے اور بار بار اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا رہے تھے۔ یوں بھی اس ایک موقع کے علاوہ میرے علم میں کوئی ایسی وحی نہیں ہے جو عین حالت نماز میں اتری ہو، اور ایسا ہونا ہے بھی خاصا بعید از امکان، کیونکہ نزول وحی کے وقت آپ پر جو کیفیت طاری ہوتی تھی وہ عموماً حالت سے یکسر مختلف ہوتی تھی، جس کی وجہ سے پاس بیٹھنے والے فوراً محسوس کر لیتے تھے کہ اس وقت آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ اس دوران آپ دنیاوی اور مادی عالم سے یک گونا منقطع ہو جاتے تھے اور عالم قدس کے ساتھ ہمتن مربوط ہو جاتے تھے۔ ظاہر ہے نماز باجماعت کے اندر ایسی کیفیت کا جاری ہو جانا بعید از فہم ہے، اور اگر ایسا کبھی ہوا ہوتا تو صحابہ اکرام ضرور بیان کرتے کہ فلاں وقت اور فلاں مقام پر عین نماز کے اندر آپ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا تھا، اور نماز کے بعد آپ نے بیان فرمایا تھا کہ دوران نماز مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ منقول نہیں ہے، تو پھر صرف تحویل قبلہ کے لیے یہ تخصیص کیوں؟ اگر نماز کے اندر وحی کا نزول تسلیم بھی کر لیا جائے تو اگلا مرحلہ اس سے بھی زیادہ ناقابل فہم ہے، کیونکہ مدینہ منورہ سے بیت المقدس شمال کی جانب ہے اور کعبہ جنوب کی طرف۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ جانے دو عالم شمال کی طرف منہ کیے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے پیچھے 4-5 صفیں مردوں کی اور 3-4 صفیں عورتوں کی کھڑی ہیں۔ دستور کے مطابق 1-2 صفیں بچوں کی بھی ہوں گی۔ اب اس حالت میں اگر تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ سامعین اور ناظرین، اس کے بعد جو کچھ میں کہنے جا رہا ہوں وہ محض عقلی احتمالات اور امکانی تصورات ہیں، اور مجھے اس بات سے بہت ڈر لگتا ہے کہ جانے دو عالم کی طرف کوئی ایسا احتمال منسوب ہو جائے جو آپ کی شایان شان نہ ہو۔ اس لیے ادباً اور احتراماً آپ کا ذکر فی الحال موقوف کرتے ہوئے فرض کر لیجئے کہ کوئی اور امام مردوں، عورتوں اور بچوں کی 8-10 صفوں کو نماز پڑھا رہا ہو اور سب کو نماز کے اندر شمال سے جنوب کی طرف منہ کرنا پڑ جائے تو وہ کیا کریں گے؟ کیا امام اور مقتدی اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے رہتے ہوئے جنوب کی طرف منہ کر لیں گے یا کوئی اور طریقہ اختیار کریں گے؟ پہلی صورت تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس طرح امام پیچھے ہو جائے گا اور مقتدی آگے۔ یقیناً یہ ایک الٹی اور انوکھی امامت ہوگی۔ بصورت دیگر امام کو شمال سے جنوب کی جانب سفر کرنا پڑے گا، امام کو شمال سے جنوب کی سمت جانا پڑے گا، تو کیا وہ صفوں کو درمیان سے چیرتا ہوا دوسری طرف جائے گا یا پہلی صف کے آگے سے گھوم کر صفوں کے کنارے کنارے چلتا ہوا عورتوں کی آخری صف سے بھی پیچھے جا کر کھڑا ہوگا؟ بہرحال امام تو جو طریقہ مناسب سمجھے گا اختیار کر لے گا، مگر ایسی حالت میں مقتدیوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ امام یہ سارے کام نماز کے اندر کر رہا ہے، خصوصاً اس صورت میں جب ان کو معلوم ہی نہ ہو کہ امام کدھر جانا چاہتا ہے اور کیوں جانا چاہتا ہے؟
وہ تو یہی سمجھیں گے کہ امام نے کسی وجہ سے نماز توڑ دی ہے اور اب کسی نہ کسی طرح مسجد سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں وہ بھی اپنی اقتدا ختم کر دیں گے اور نماز توڑ کر حیرت سے امام کی حرکات و سکنات کو دیکھنے لگیں گے۔ اگر بالفرض مقتدی کسی ناقابل یقین طریقے سے آخر تک اقتدا برقرار رکھنے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ مرد عورتوں کی جگہ جائیں اور عورتیں مردوں کی جگہ، درمیان میں بچوں کو بھی کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری ہلچل اور چلت پھرت نماز کے اندر ہو رہی ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ کیسی نماز ہوگی؟ الغرض یہ تمام امکانی احتمالات مضحکہ خیز ہیں اور اس قابل نہیں ہے کہ جانے دو عالم اور صحابہ کرام کی طرف ان کی نسبت کا تصور کیا جائے۔ اس لیے ہمارے خیال میں صحیح منظر وہی ہے جو نسائی کی روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق وحی کا نزول نماز سے کافی پہلے ہو چکا تھا۔ اس کے بعد جانے دو عالم نے ممبر پر جلوہ افروز ہو کر ان آیات کی تلاوت فرمائی ہوگی اور لوگوں کو اس اہم حکم کی توضیح و تفصیل بتائی ہوگی۔ پھر معمول سابق کے برعکس بالکل مخالف سمت میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے اور آپ کے پیچھے نہایت سکون و اطمینان سے پہلے مردوں پھر بچوں اور آخر میں عورتوں نے صفیں بنا کر ظہر کی نماز ادا کی ہوگی۔ عقلی وجوہ کے علاوہ محدثانہ نقطہ نظر سے بھی نسائی کی روایت ہی قابل ترجیح ہے، کیونکہ حافظ ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی عظیم الشان محدث و محقق ہیں اور ان کی سنن کبریٰ کی تلخیص جو سنن النسائی کے نام سے معروف ہے، صحاح ستہ کی یعنی 6 حدیث کی صحیح ترین کتابوں میں شمولیت رکھتی ہے، جبکہ محمد ابن سعد نہ کوئی خود امام نسائی کے ہم مرتبہ ہے، نہ ان کی کتاب طبقات کبریٰ کی وہ حیثیت ہے جو سنن نسائی کی ہے۔ پھر ابن سعد نے بشر کی والدہ والا واقعہ یقالو کہا جاتا ہے کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اہل علم جانتے ہیں کہ صیغہ مجہول سے بیان کردہ تعلیقات مردود ہوتی ہیں۔ علاوہ ازیں طبقات ابن سعدی میں ایک اور بے سند تعلیق پائی جاتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ جانے دو عالم کی اپنی مسجد یعنی مسجد نبوی کا ہے۔ وَيُقَالُ صَلَّى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین من الظہر فی مسجدہ بالمسلمین، اور کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد میں لوگوں کو ظہر کی 2 رکعتیں پڑھائیں۔ ایسی متضاد اور متعارض تعلیقات پر بھلا کس طرح اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے ہمارے خیال میں صحیح بات وہی ہے، وہ اتنی ہی ہے جتنی کہ نسائی کی روایت میں مذکور ہے۔ اس کے علاوہ جانے دو عالم کا حضرت بشر کی والدہ سے ملاقات کے لیے جانا اور مسجد بنی سلمہ میں نماز پڑھانا اور عین نماز کے اندر وحی کا اترنا اور جانے دو عالم کا چل کر دوسری طرف جانا اور مردوں کا عورتوں کی جگہ اور عورتوں کا مردوں کی جگہ چلے جانا چند عجوبہ پسند راویوں کا تیار کردہ فسانہ عجائب ہے جو نہ عقلاً درست ہے اور نہ ہی نقلاً قابل قبول ہے۔ ناظرین و سامعین، ان دلائل سے یہ بھی بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ بخاری کی صلاۃ العصر والی روایت کی جو توجیہ بعض محدثین نے بیان کی ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی بنیاد اس پر ہے کہ اس سے پہلے جو ظہر کی نماز پڑھی گئی تھی وہ آدھی بیت المقدس اور آدھی کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی تھی، حالانکہ ایسا کوئی واقعہ سرے سے پیش ہی نہیں آیا تھا، بلکہ حکم تحویل نماز سے پہلے نازل ہو چکا تھا اور وہ نماز پوری کی پوری کعبہ کی جانب رخ کر کے ادا کی گئی تھی۔ اندری صورت کہا جا سکتا ہے کہ صلاۃ العصر میں عصر کا لفظ کسی راوی کی بھول چوک ہے اور صحیح صلاۃ الظہر ہے، یعنی حکم تعویل کے بعد سب سے پہلی نماز جو آپ نے ادا فرمائی وہ ظہر کی تھی، لیکن اس میں یہ الجھن ہے کہ صلاۃ العصر میں امام بخاری منفرد نہیں ہے بلکہ ترمذی کی روایت میں بھی صلاۃ العصر ہی مذکور ہے۔ ترمذی جلد 2 تفسیر سورۃ البقرہ صفحہ 122۔ اگر کثرت روایات کی بنا پر صلاۃ العصر کو ترجیح دی جائے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ سنن نسائی میں جو نماز ظہر کا ذکر ہے وہ کسی راوی کا اشتباہ یا تساہل ہے اور ممبر سے اتر کر جانے دو عالم نے جو نماز پڑھائی تھی وہ در حقیقت ظہر کی نہیں بلکہ عصر کی تھی۔ بہرحال نماز عصر کی ہو یا
ظہر کی حکم تعبیر اس سے پہلے نازل ہو چکا تھا اور وہ پوری نماز کعبہ کے رخ پر پڑھی گئی تھی۔ اس کے بعد ایک عجیب ایمان افروز واقعہ پیش آیا جو بخاری کی اسی صفحہ 10 والی روایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے تو فخرج رجل ممن صلی معه فمر على اهل مسجد وهم راکعون فقال اشهد باللہ لقد صلیت مع رسول اللہ قبل مکہ فدارو کما ہم قبل البیت۔ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز عصر پڑھی تھی ان میں سے ایک آدمی باہر نکلا اور ایک مسجد والوں کے پاس سے گزرا جو بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے حالت رکوع میں تھے۔ یہ دیکھ کر اس آدمی نے آواز بلند کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ابھی رسول اللہ کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ سن کر وہ جس حالت میں تھے اسی میں گھوم کر روح بکعبہ ہو گئے۔ کس مخدوم و مطاع کو ایسی اطاعت و اتباع کرنے والے پیروکار نصیب ہوئے ہوں گے کہ رکوع سے فارغ ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا اور جو ہی کانوں میں یہ آواز پڑی کہ جانے دو عالم نے مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی ہے اسی وقت حالت رکوع میں ہی کعبہ کی طرف رخ کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم اجمعین۔ واضح رہے کہ یہ چھوٹی سی مسجد تھی اور زیادہ تر لوگ چونکہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے اس لیے اس مسجد میں گنے چنے چند نمازی ہوں گے۔ اتنی مختصر سی جماعت کا مخالف سمت میں منہ پھیر لینے سے وہ الجھنیں پیدا نہیں ہوتی جو مردوں، بچوں اور عورتوں کی کثیر تعداد کے رخ بدلنے سے پیش آتی ہے۔ بہرحال یہ لوگ بھی نماز تو عصر کی ہی پڑھ رہے تھے جیسا کہ بخاری کی دیگر روایات میں صاف مذکور ہے، البتہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ مسجد کون سی تھی۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں ہوا مسجد بنی سلمہ ویعرف بمسجد القبلتین، عمدۃ القاری جلد اول صفحہ 286۔ وہ مسجد بنی سلمہ تھی جو مسجد قبلتین کے نام سے پھر بعد میں مشہور ہو گئی۔ اس سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ تحویل قبلہ کا حکم مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کے دوران ہرگز نازل نہیں ہوا تھا۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو وہ لوگ عصر کی نماز لازماً کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم ظہر کی نماز کے دوران بنی سلمہ ہی کی مسجد میں نازل ہو اور آدھی نماز ظہر کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھی جا چکی ہو مگر جب وقت عصر آ جائے تو پھر اسی مسجد میں لوگ نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں؟ یہ ممکن نہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مسجد قبلتین کا نام یہ اس لیے نہیں پڑا کہ اس میں جانے دو عالم نے ایک ہی نماز دو قبلوں کی طرف منہ کر کے پڑھی تھی، بلکہ خود بنی سلمہ نے یہ سن کر کہ جانے دو عالم نے مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے نماز کے دوران ہی اپنا رخ کعبے کی طرف کر لیا تھا۔ اگرچہ ایسے واقعات چند اور مسجدوں میں بھی پیش آئے تھے مگر سب سے پہلا واقعہ چونکہ اسی مسجد میں ظہور پذیر ہوا تھا اس لیے اس کا نام مسجد قبلتین پڑ گیا۔ جانے دو عالم نے مکہ میں قیام کے دوران کفار کے سامنے یہ ذری اصول پیش کیا تھا۔ کفار کو چاہیے تھا کہ اس فراخ دلانہ پیشکش کو قبول کرتے ہوئے آپ کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے، خصوصاً جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے سینکڑوں میل دور آ کر مدینہ میں بس گئے تھے تو آپ کو اس حال پہ ہی چھوڑ دیتے۔ اب اہل مکہ کو کیا حق پہنچتا تھا کہ آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے اور آپ کی راہ میں روڑے اٹکاتے؟ مگر افسوس کہ اہل مکہ نے ہجرت کے بعد بھی اپنی روش نہ بدلی اور مدینہ میں بھی آپ کو ستانے اور پریشان کرنے کی کوششوں میں لگے رہے۔ چنانچہ سب سے پہلے ابو جہل نے ابن ابی کے نام ایک خط لکھا۔ ذرا اس خط کے تیور تو دیکھیے، لفظ لفظ سے غرور، تفاخر اور جانے دو عالم کے ساتھ بے پناہ عداوت کے ببوکے پھوٹتے نظر آتے ہیں۔ انکم ابیتم صاحبنا وانا نقسم باللہ لتقاتلنہ وتخرجنہ ولنسیرن الیکم باجمعنا حتی نقتل مقاتلتکم ونستبیح نساءکم۔ یہ خط ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ تم نے ہمارے آدمی کو پناہ دے رکھی ہے اور ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تمہیں اس کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا اور اس کو مدینہ سے نکالنا پڑے گا، ورنہ ہم سب تم پر حملہ آور ہو کر تمہارے مردوں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو اپنے استعمال میں لائیں گے۔
جانے دو عالم کو اس خط کا پتہ چلا تو آپ ابن ابی کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت ابن ابی نے اسلام کا لبادہ نہیں اوڑھا تھا اور اسے سمجھایا کہ اگر تم ہمارے ساتھ مقابلہ کرو گے تو تمہیں اپنے ہی بھائیوں اور عزیزوں سے لڑنا پڑے گا۔ چونکہ ابن ابی کے اکثر رشتہ دار ایمان لا چکے تھے اس لیے آپ کی بات بآسانی اس کی سمجھ میں آ گئی۔ یوں بھی مدینہ میں ابن ابی کی اب سنتا ہی کون تھا، اس لیے وہ مشرکین کے اس مطالبے کو پورا نہ کر سکا۔ یہ حربہ ناکام ہو گیا تو اہل مدینہ کو دہشت زدہ کرنے کے لیے مشرکین کی ٹولیاں مدینہ کے گرد و نواح پر حملہ آور ہو کر لوٹ مار کرنے لگیں۔ چنانچہ ایک دفعہ قرظ بن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کر دیا اور جانے دو عالم کے مویشی لوٹ کر لے گیا۔ مدینہ میں اس واقعے کی اطلاع پہنچی تو آپ نے چند صحابہ کی معیت میں اس کا تعاقب کیا، مگر دیر ہو چکی تھی اور قرض بچ کر نکل گیا تھا۔ اس زمانے میں ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں مشرکین مدینہ پر چڑھائی نہ کر دیں، اس لیے صحابہ کرام رات ہو کے دن ہر وقت مسلح رہا کرتے تھے۔ کانو لا یبیتون الا بالسلاح ولا یصبحون الا فیہ، رات کو بھی ہتھیار باندھے رکھتے تھے اور دن کو بھی۔ لیکن ابھی تک چونکہ جہاد بالسیف کی اجازت نہیں ملی تھی اس لیے مسلمان مدینہ سے باہر نکل کر کسی پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب غریب الدیار مظلوموں کو دشمنوں پر تلوار اٹھانے کی اجازت مل گئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ نازل کی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن لوگوں کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے ان کی مظلومیت کے پیش نظر اب ان کو بھی دشمن کے مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر یقیناً قادر ہے۔ اس اجازت کے ساتھ ہی تاریخ اسلام ایک نئے دور میں داخل ہو گئی اور مدتوں کے ستائے ہوئے لوگ ستمگروں سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک اصولی بات کر لی جائے تاکہ سلسلہ غزوات کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ اسلام میں جہاد کی جو اہمیت ہے وہ ہر صاحب علم پر روشن اور واضح ہے۔ اسی جہاد کی بدولت جانے دو عالم کی حیات طیبہ میں ہی عرب کا بیشتر حصہ زیر نگی آ گیا تھا۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم اور عثمان غنی نے اس سلسلے کو اتنا آگے بڑھایا کہ اس دور کی فتوحات پڑھ کر حیرت ہوتی ہے۔ مجاہدین اسلام ہر ملک کے خدائے ماست کے جذبے سے سرشار عرب سے نکلے اور چھوٹی موٹی ریاستوں کا تو ذکر ہی کیا، روم و ایران جیسی بظاہر ناقابل تسخیر طاقتیں ان کے عزم و ہمت کے آگے سرنگو ہو گئیں اور صحرا است کے دریا است تہے بالو پر ماست، صحرا است کے دریا است تہے بالو پرے ماست کا منظر آشکار ہو گیا۔ ہیروں سے مرصع سونے کے تاج توڑ دیے گئے، بلند و بالا تخت پیوندے زمین کر دیے گئے اور جہاں تک ہو سکا خدا کی زمین پر خدا کا قانون نافذ کر دیا گیا۔ رہی صحیح کسر نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی نے پوری کر دی اور آخر میں سلطان محمد عثمانی نے قسطنطنیہ فتح کر کے عیسائیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ یورپ کے مورخین نے جب اپنی تاریخ بد پر نظر دوڑائی اور اپنے آباء و اجداد کی شرمناک شکستوں کے حالات پڑھے تو انہیں ماضی کی اس ذلت سے نکلنے کا سوائے اس کے کوئی طریقہ نظر نہ آیا کہ اپنی مظلومیت کا رونا رویا جائے اور مسلمانوں کو خوخار اور ظالم قوم کی حیثیت سے پیش کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے مجاہدین اسلام کی ایسی لرزہ خیز تصویر بیان کی کہ ہر پڑھنے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ان کے نزدیک مجاہدین گویا وحشت و بربریت کے مجسمے اور صفاقی و قہرمانی کے پتلے تھے جو ہاتھوں میں خون آشام تلواریں لیے آگ اور خون کی ہولی کھیلتے ہوئے اور تہذیب و تمدن کا ہر نقش مٹاتے ہوئے دنیا بھر میں مصروف تاخت و تاراج تھے۔ اس بھیانک تصویر کا اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ خود مسلمان اپنے تابناک ماضی سے محجوب و شرمندہ سے نظر آنے لگے اور اس سے گلو خلاصی کی تدبیریں کرنے لگے۔ اس دور کے اہل قلم محققین بھی اسی معاشرے کے افراد تھے، اس لیے وہ بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے اور اس سوچ میں پڑ گئے کہ اسلام کے دامن سے جا رہی ہے تو پیش قدمی کا داغ
کس طرح دھویا جائے۔ آخر انہوں نے یہ تدبیر کی کہ تاریخ اسلام کی تمام جنگوں کو کھینچ تان کر دفاعی قرار دینا شروع کر دیا اور یہ نظریہ پیش کیا کہ اسلام تو ایک امن پسند مذہب ہے، اس کو جنگ و جدل سے کیا سروکار۔ ہاں، جب مسلمانوں پر حملے کیے گئے اور ان کو بار بار ستایا گیا تو مجبوراً انہیں بھی تلوار اٹھانی پڑی، اور وہ بھی محض اپنے دفاع کے لیے۔ گویا سارا جھگڑا اسلامی ریاست کی بقا کا تھا۔ اگر کسی محدود سے خطہ زمین پر اسلامی سلطنت سلامت رہتی تو پھر دنیا بھر میں خواہ کچھ بھی ہوتا رہتا، مسلمانوں کو اس سے کوئی غرض نہ ہوتی۔ وہ اپنی عبادت و ریاضت میں مگن رہتے اور اپنی مملکت کی حدود سے 1 انچ آگے نہ سرکتے اور مشرکین ساری اکڑ فون بھول جاتے۔ ناظرین و سامعین، تصویر کے یہ دونوں رخ غلط ہے۔ اسلام نے مجاہدین کے لیے جو ضابطۂ اخلاق مقرر کیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی وحشت و بربریت کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ صلح و جنگ کے تفصیلی ضوابط سے آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس موضوع پر بھی گفتگو کر دوں گا۔ یہاں صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ تاریخ اسلام کی بعض جنگیں اگرچہ دفاعی ہیں، تاہم تینوں خلفاء کے دور میں جو جنگیں لڑی گئیں وہ زیادہ تر پیش قدمی کی آئینہ دار ہیں۔ ان معرکوں کی ساری تاریخ پڑھ جائیے، کہیں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ مسلمانوں کے کسی نمائندے نے کسی دربار یا مجلس مذاکرات میں یہ کہا ہو کہ ہم تو محض دفاع کے لیے نکلے ہیں۔ وہ تو یہ ایک ہی بات کہتے تھے، اسلام لاؤ یا جزیہ ادا کرو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا یہ انداز دفاعی جنگوں کا ہے؟ کیا یہ انداز دفاعی جنگوں کا ہے؟ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ دین حق کو تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے اور دنیا کے ایک سرے سے دوسرے تک اسلام کا پرچم لہرا دیا جائے۔ ارشاد ربانی ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورہ 61 آیت نمبر 9۔ اسی نے اپنا رسول بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ناگوار گزرے۔ اس کی مزید تشریح جان دو عالم کے اس فرمان سے ہوتی ہے جو متفق علیہ روایت سے مروی ہے، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولا لا الہ الا اللہ فاذا قالوها عصموا منی دماءہم و اموالہم۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک سب لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لیں۔ جب انہوں نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو پھر ان کے خون اور اموال محفوظ ہو جائیں گے۔ ہاں، اگر وہ جزیہ ادا کرنے کی ذلت گوارا کر لیں، حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، تو پھر بھی جان و مال محفوظ ہو جائیں گے، لیکن اس صورت میں ان سے حکومت چھن جائے گی اور انہیں محکوم و فرمانبردار ہو کر رہنا پڑے گا۔ تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، ورنہ ہم اس موقف پر 20 عقلی دلائل اور نقلی دلائل پیش کر سکتے ہیں۔ بہرحال روح اسلام یہی ہے اور یہی روح بیشتر اسلامی غزوات میں کار فرما رہی۔ معذرت خواہانہ لہجہ اختیار کرنے سے حقیقتیں نہیں بدلا کرتی۔ تو جو سلسلہ غزوات ہے اور جو جہاد کی اجازت ملی ہے اس پر انشاءاللہ اگلے کلپ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔